اور یہ آپ کو بتائیں مشیر قانون و انصاف عقیل ملک اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. میں یہ پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ اجلاس میں متفقہ طور پر مشاورت کے لیے مندرجہ ذیل آئینی ترمیمی کمیٹی تشکیل دی ہے جو کہ حکومت اور آئین سازی کمیٹی کو اپنی تجاویز پیش کرے گی، اور یہ تجاویز انہوں نے 7 دن کے اندر پیش کرنی ہے. تو ہم تو ایک کنسلٹیشن کا عمل جاری و ساری رکھے ہوئے اور کنسلٹیشن کر رہے ہیں. اب جو سوالات میں نے بیسک چند ضروری سوالات آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں اگر دیکھیں اور جوڈیشل ہسٹری میں بھی اگر دیکھیں تو ماضی میں ایسے ادوار گزرے ہیں جن میں جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پہ ایک ایکسیسو جوڈیشل ایکٹیویزم کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کی معیشت کو بھی، پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عام جو کامن مین کا پرابلم ہے کہ انصاف کی آسان، بآسانی اور سستی فراہمی اور جلد فراہمی، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو ہر پولیٹیکل پارٹی اس پہ کہتی ہے کہ جی ہم نے انصاف کی سستی فراہمی اور جلد فراہمی کو یقینی بنانا ہے. بیکاز جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یہ تو ایک کارڈینل پرنسپل ہے قانون کا، جس سے یہی نظر آتا ہے کہ فی الوقت ابھی جو جس طرح عدالتیں کام کر رہی ہیں یا ماضی میں جس طرح عدالتوں نے کام کیا تو کئی سال گزر جاتے ہیں اور عام پاکستانی شہری یا کوئی سٹیزن ہو تو اس کے کیس خواہ وہ اپیل سٹیج پہ ہو، خواہ وہ ریویو سٹیج پہ ہو، خواہ وہ ریویژن سٹیج پہ ہو، یا ان کے کوئی ایسے کیسز ہوں وہ 20 25 سال لگ جاتے ہیں کہ ان کے کیسز کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا جاتا. تو یہ کم از کم اس درستگی کے لیے یا اس میں اگر اس عدالتی نظام میں بہتری کے لیے اگر ہم کوششاں کر رہے ہیں اور کوشاں ہیں تو کم از کم اس چیز کو تو اپریشیٹ کیا جائے، کیونکہ تمام تر سیاسی جماعتیں اس بات پہ متحد ہیں اور متفق ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز یا لیگل ریفارمز ہونے چاہیے. میں آج آپ کے سامنے یہ بھی بات رکھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک ناانصافی والی بات ہے اور زیادتی والی بات ہے جس پہ میڈیا نے بھی، معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی ذمہ دارانہ بات نہیں تھی کہ یہ کہاں سے مسودہ آیا یا کہاں سے کوئی آسمانی صحیفہ تھا وہ آ گیا. اس پہ میں آج عوام کو اور آپ کو بھی یہ واضح طور پہ آن ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایف بی آر کے ریفارمز، کسٹمز کے ریفارمز، اسی طرح لیگل ریفارمز کمیٹی جس کا میں خود ممبر ہوں، جس میں ہماری لیگل فرٹرنیٹی سے بھی اور کمیونٹی سے بھی لوگ اس میں ممبرز ہیں، اور اس کی جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اور ہم نے ابھی سے نہیں، جب سے ہم حکومت عمل میں آئی ہے تب سے وقتاً فوقتاً گائے بگائے یہ انڈر کنسیڈریشن اور انڈر ڈسکشن رہا ہے. ہم نے اتحادیوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا، لیکن پہلے ہمیں اپنا کام پورا کرنا ہے. ہم اپنا کام پورا کر کے اس کے بعد ہم نے اتحادیوں کو بھی آن بورڈ لیا اور ہم ایک براڈر کنسنسس اس پہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ تمام تر چیزیں اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید یہ حکومت کو نہیں، مطلب معذرت کے ساتھ یہ لا منسٹری کا کام ہے، یہ انہی سے ریلیٹڈ کام ہے، آئین سازی، قانون سازی، اور ہم نے اس پہ کافی عرصے سے کام جاری و ساری رکھا ہوا ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ پتہ نہیں کہیں اور سے آیا ہے یا یہ لا منسٹری کو نہیں پتہ، یہ معذرت کے ساتھ، اور لا منسٹر صاحب کی بھی میں آن ریکارڈ کہہ دوں کہ لا منسٹر صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ کو سیاہ و سباق سے ہٹ کے جس طرح کے میڈیا نے پیش کیا، مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ ایک ہیڈ لائن چلائی گئی کہ مجھے بھی یہ مل چکا ہے. مطلب انہوں نے ایسی قطعاً بات نہیں کی، ان کی بات کرنے کا مقصد کچھ اور تھا لیکن اس کا مطلب کچھ اور لیا گیا. ظاہری بات ہے اب یہ مشاورتی عمل میں آپ دیکھیں تو یہ تمام تر چیزیں ہیں. ایک قرارداد پیش ہوئی ہے اور یہ قرارداد الیکٹڈ ممبرز جن کے پاس مینڈیٹ ہے انہوں نے پیش کی ہے، نہ کہ کسی سیاسی جماعت کے کسی رکن کے حوالے سے یا کسی سیاسی چھیڑخانی کے حوالے سے، کیونکہ جماعتیں سیاسی تو ساری اس بات پہ متفق اور متحد ہیں کہ لیگل ریفارمز ہونے چاہیے.
اس میں اگر کوئی بہتری ہے, آپ کی کوئی آراء ہے, آپ کی کوئی تجویز ہے, آپ ضرور اس کو بتائیں. ایک اسپیشل کمیٹی بھی اسی لیے تشکیل دی گئی ہے کہ وہاں پہ اپوزیشن اور اتحادی جماعتیں جو گورنمنٹ ہے وہ سارے بیٹھ کے کم از کم اس پہ کنسنسس ایک ڈیولپ کریں, نہ کہ اس کو جو ہے کسی سیاست کی نظر کیا جائے. اب آپ سے جو سوال میں نے بنیادی سوال پوچھنے تھے کہ کیا ہمارے ملک کا جوڈیشل انڈیکس پہ جو عالمی جوڈیشل انڈیکس ہے, کیا اس میں ہم 140 جو آؤٹ آف 140 ممالک ہیں اس میں سے 139 پہ ہمارا نمبر ہے, مطلب ایک دو آگے پیچھے, اس کے بعد میرے خیال سے شاید کوئی ایک دو ہی ملک ہوں گے. تو اتنا اگر ہم 139 نمبر پہ ہیں اور یہ اس سال کی ریٹنگز ہیں, تو پھر ہمیں تو یہ بالکل کرنا چاہیے کہ اس عدالتی اصلاحات یا جو ہمارے جوڈیشل نظام میں اصلاحات ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نظام میں بہتری لانی چاہیے, اور بہتری مثبت بہتری ہونی چاہیے, نہ کہ ایکسیسو جوڈیشل ایکٹیویزم کے حوالے سے. اگر آپ دیکھیں, میں اب مثال دوں گا, ڈیمز کی مثال آپ کے سامنے ہے, ریکو ڈے کی مثال آپ کے ساتھ سامنے ہے, جو کہ پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو, پاکستانی قوم کو اور پاکستان کی معیشت کو بے تحاشا نقصان اٹھانا پڑا اور شرمندگی اور پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا انٹرنیشنل فورمز پہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم جو مین بنیادی ایشو ہے وہ یہ اگر کہا جائے کہ شاید یہ کوئی پرسن اسپیسیفک چیز ہے یا کسی شخصیت کے لیے کیا جا رہا ہے, تو نہ کسی شخصیت کو رول ان کر رہے ہیں, نہ کسی شخصیت کو رول آؤٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی بہتر تجویز ہے تو وہ ضرور آپ بتائیں, ہم اس کو بالکل ذہن نشین کریں گے. اور اس کو ہم نے جو ورکنگ پیپر بنایا کہ جس کو عام زبان میں ایک مسودہ کہا جا رہا ہے, تو اس میں ضرور وہ ریفلیکٹ ہوگا. ابھی تک ہمارے اپوزیشن کے جتنے بھی میٹنگز ہوئی ہیں وہاں سے گزارشات آئی ہیں, اس کو ہم نے اس میں انکارپوریٹ کیا ہے, انکلکیٹ کیا ہے, اور وہ اس میں ریفلیکٹ بھی کر رہی ہیں. لیکن اگر کوئی اچھی چیز آپ ان پٹ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس چیز کو برا مت کہیں, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. ہمیں جوڈیشل اور قانونی اصلاحات پہ بالکل ہمیں کام کرنا ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ شاید ابھی ان کو یاد آیا, تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے 2023 کا جو پچھلے پی ڈی ایم کے ٹائم پہ ہوا, تو ہم نے یہ تمام تر چیز کو, اس ٹائم بھی ہماری کوشش تھی اور اچھی مثبت کوشش تھی ہماری اور سوچ تھی کہ ہم جو بار بار عام انسان کے, عام شہری کے جو کیسز بیک برنر پہ ڈال دیے جاتے ہیں, جو اس کے کیسز کی سنوائی نہیں ہوتی, خواہ وہ فوجداری کیس ہو, خواہ وہ دیوانی کیس ہو, خواہ وہ فیملی لا سے ریلیٹڈ ہو, خواہ وہ دیگر اگر بات کی جائے کسی سروس میٹر سے ریلیٹڈ ہو یا کسی اور معاملے سے ریلیٹڈ ہو, تو ان کا کیس نہیں ٹیک اپ ہوتا. ان کی اپیلیں, ان کے کیسز کئی سال, کئی دہائیوں سے جو ہے وہ اسی طرح زیر التوا پڑے ہیں, کوئی ان کی سنوائی نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ شاید حکومت کی کوئی ایل انٹینشن ہے, یہ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. حکومت کی کوئی ایل انٹینشن نہیں ہے, کوئی میلیفائڈ انٹینشن نہیں ہے. حکومت کی اچھی مثبت پازیٹیو انٹینشن ہے. حکومت چاہتی ہے کہ یہ اصلاحات جلد سے جلد لائی جائیں تاکہ عام آدمی کو, کامن مین کو اس کا فائدہ پہنچے. اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہم نے اس ٹائم کانسٹیٹیوشنل بینچ کا یہ ایک جو آئیڈیا تھا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی دیا. آج 2024 ہو گئی ہے. آپ مجھے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں اور بتائیں کہ کیا وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نے کتنے کوئی کیسز ڈسپوز آف کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جو ہے یہ ورک لوڈ اور کیس لوڈ بڑا ہے, اور عام شہری کو, عام انسان کو ابھی بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. ان کے کیسز بیک برنر پہ ہیں, ان کے کیسز ابھی بھی زیر التوا ہیں, اور کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے زیر التوا ہیں. تو ہماری کم از کم ایک مثبت جو اٹیمپٹ تھی, پازیٹیو اٹیمپٹ تھی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا کے, اور پھر کیونکہ کانسٹیٹیوشنل میٹر کانسٹیٹیوشنل بینچ میں لگ جاتا ہے, پھر دیگر سیاسی جماعتیں کہتی ہیں نہیں جی اس کو فل کوڈ بنایا جائے. اب سپریم کورٹ کے تمام تر ججز کو اگر آپ ضروری یا غیر ضروری آئینی تشریح پہ لگا دیں گے, تو کیا کامن مین یا عام شہری کے
جو ایک وہ سفر کر رہا ہے اور ابھی سے نہیں کئی سالوں اور دہائیوں سے سفر کر رہا ہے, اس کے کیسز ٹیک اپ نہیں ہوتے, بلکہ ایون کہ عام آدمی کے ساتھ ساتھ حکومت خود سفر کر رہی ہے. یہ بھی اگر بات کی جائے, 63A کی بات کی جائے, جس کو بالکل زیر غور ہے کہ ہم اس میں اس ٹائم سپریم کورٹ نے اس کی تشریح جو ہے بالکل تشریح کے ساتھ اگری نہیں ہم کرتے ایز پارلیمان, کیونکہ ہمارا جو فاؤنڈنگ فادرز تھے اس کانسٹیٹیوشن کے آئین کے, جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, انہوں نے یہ کم از کم اس چیز کی نہیں کہا کہ آپ ووٹ بھی نہ گریں اور وہ ان کو ڈی سیٹ اور ڈسکوالیفائی بھی کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ سزا دے رہے ہیں, جو کہ بالکل سزا اگر بنتی ہے, وہ ہو کم از کم اس گناہ کو تو دیکھا جائے, اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں گناہ ہے. یہ تو ٹرانسگریس کیا گیا اور یہ مینی سٹیپس ہیڈ جایا گیا 63A کے حوالے سے, اور آج حکومت کی یا پولیٹیکل پارٹیز کی جو اپیلیں ہیں, جو پارٹیز گئی ہیں اس میں ریویو میں, آج 2 سے 2.5 سال ہو چکے ہیں, وہ ریویو بھی فکس نہیں ہوا. آج عام شہری کے جو کیسز ہیں وہ فکس نہیں ہوتے. دن میں کتنی دفعہ مجھے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مشیر وزارت قانون ہیں, آپ جو ہے ہمیں بتائیں کہ ہم سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں کیس کی فکسیشن کیسے کریں. تو اب میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جی آپ ارلی ہیئرنگ لگائیں. وہ کہتے ہیں ارلی ہیئرنگ لگا کے ہم تھک چکے ہیں, ہماری جیل اپیلز نہیں نکل رہی, ہماری جو لائف امپریزنمنٹ کی اپیلز ہیں وہ نہیں نکل رہی, ہمارے کیسوں کے فیصلے نہیں ہو رہے. تو اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں؟ حکومت کو تو نہیں ٹھہرا سکتے, کیونکہ یہ حکومت کا کام تو نہیں ہے, یہ کام ہے عدالت کا. اور عدالت کو بھی یہ چیز دیکھنی ہے کہ کسی ہر چھوٹی بڑی چیز کی آئینی تشریح سے گریز بھی کرنا چاہیے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اٹ سیلف ایکسپلینٹری ہے. وہ خود واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک اگر کوئی فنڈامنٹل رائٹ کے حوالے سے بات کی جائے یا آئین کے کسی اور آرٹیکل کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ خود ایک تشریح رکھتا ہے, وہاں پہ اس کی اپنی تشریح موجود ہے آئین کے اندر, جو کہ خواہ وہ وکیل ہو یا عام شہری ہو, وہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پہ غیر ضروری آئینی تشریح بھی کی گئی کئی آئین کے آرٹیکلز کی. اب یہ تمام تر چیزیں ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت یہ تھی کہ ایکسیسو جوڈیشل ایکٹیویزم, جو امبیلنس آف کانسٹیٹیوشن کے اندر جو جس طرح ٹرائیکاٹمی آف پاورز اور سیپریشن آف پاورز کا ذکر ہے, کسی ادارے کو یہ ہرگز اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے ادارے کے کام میں مداخلت کرے. اب ہم نے دیکھا کہ کئی بار ہمارے کام میں بھی قانون بنانا, قانون میں ترمیم کرنا, آئین بنانا, آئین میں ترمیم کرنا, یہ ہمارا استحقاق ہے, یہ ہمارا رائٹ ہے, یہ ہمارا جاب ہے. اب اس کے اندر تشریح کرنا ہوتے ہیں, اوپینینز ہوتے ہیں, مختلف آپشنز ہوتے ہیں جس پر لکھا جاتا ہے کہ ان چیزوں پر اتفاق رائے کیا جا سکتا ہے, اور یہ حق پارلیمنٹ کا ہی ہے. 2/3 میجارٹی اگر پارلیمنٹ میں ہو گئی تو ترمیم بھی آ جائے گی, لیکن ترمیم پر اس سے پہلے باقاعدہ گفت و شنید ہو رہی ہے. یہ عین جمہوری عمل ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں کنسنسس بنانے کی بات ہے. بس تھینک یو فار دیٹ. تھینک یو کے کیسز ہیں. ہم نے تو میں نے جس طرح ذکر کیا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا کے بھی دیکھ لیا, اس میں بھی خاطر خواہ کمی کوئی کیسز میں نہیں آئی. اگر ریشو کے حساب سے دیکھیں یا کیس لوڈ کے حساب سے دیکھیں تو ابھی بھی کئی کیسز زیر التوا ہیں, ابھی بھی برڈن اسی طرح ایگزسٹ کرتا ہے, ابھی بھی عام پاکستانی شہری کے کیس کو ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا. تو ہماری ایک مثبت سوچ کے حوالے سے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی, میثاق جمہوریت کی روح سے اگر اس کو دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے 2006 میں وہ میثاق جمہوریت ہوا, اس کے بعد آل پارٹی کانفرنس ہوئی, تمام تر سیاسی جماعتیں جو آج اپوزیشن میں بھی بیٹھی ہیں وہ تمام تر متفق تھیں اور متحد تھیں اس بات پہ کہ آئینی عدالتوں کا قیام کیا جائے. پھر بات یہ کی جاتی ہے کہ ہم کیونکہ کامن لا جورسڈکشن ہے اور کامن لا جورسڈکشن میں جو ہے آئینی عدالتوں کا تصور نہیں ہے. معذرت کے ساتھ
پاکستان ایک اسلامی ملک بھی ہے. کامن لا میں تو شریعت اپیلیٹ کورٹ یا شریعت کورٹس کا بھی ذکر نہیں ہے. لیکن جب آپ کو گورا قانون دے کے گیا اور انڈیپینڈنس کے بعد, آزادی کے بعد, ٹھیک ہے کامن لا جورسڈکشن ہم ضرور ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے, اپنے ایشوز کو دیکھتے ہوئے ان ایشوز کو کس طرح لیگلی اینڈ کانسٹیٹیوشنلی ایڈریس کریں. یہ ہمارا استحقاق ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ملک, دنیا کے کئی بیشتر ملک ہیں وہاں پہ آئینی عدالتیں کام کر رہی ہیں. یورپ کی بات کریں, لیگل فرٹرنیٹی کی کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کیونکہ سول اور کوڈیفائڈ پریکٹس چلتی ہے اور کوڈ کے تھرو چلتی ہے, تو اس لیے وہاں پہ آئینی عدالتیں ہیں, یہاں پہ آئینی عدالتیں نہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں, اس کے طریقہ کار میں تو مشاورت ہو سکتی ہے, اس کے جو ججز لگنے ہیں اس میں تو مشاورت ہو سکتی ہے. اینڈ وی آر اوپن ٹو سجیشنز, وی آر اوپن ٹو ڈسکشن. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس میں شفافیت چاہتے ہیں, اور یہ کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. نہ کسی کو ہٹانا اس کا مقصد ہے, نہ کسی کو لانا اس کا مقصد ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کامن مین کو جو ریلیف فراہم کیا جائے اور بر وقت ریلیف فراہم کیا جائے. ان کے کیسز کو کئی دہائیوں سے, کئی سالوں سے زیر التوا نہ رکھا جائے, ان کو یہ ریلیف فراہم کیا جائے, ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے. اگر کوئی ایج پہ ایشو ہے تو ظاہری بات ہے وہ انڈر ڈسکشن ہے, ابھی بھی ڈسکشنز چل رہی ہیں, اتحادیوں کے ساتھ بھی چل رہی ہیں, اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی چل رہی ہیں, اور ریئل سٹیک ہولڈر جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں وکلاء کے ساتھ بھی چل رہی ہیں. یہ دکھانے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے لیگل فرٹرنیٹی کو بھی آن بورڈ لیا ہے. اور یہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی ہم وکلاء کو ایک پروٹیسٹ کی کال دیں گے, تو اس اعلامیے میں اور اس قرارداد میں واضح طور پہ یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے, کسی کو یہ استحقاق حاصل نہیں ہے کہ وہ وکلاء کو کسی احتجاجی کال یا کسی مظاہرے کی طرف لے کے جائے, کیونکہ یہ کام الیکٹڈ باڈیز کا ہے. اور الیکٹڈ باڈیز آپ نے کل دیکھا کہ وہ تمام تر اس پورے پروسیس میں شمول تھیں. اور for Sindh, especially the right bank of Sindh. Asanjo Minister for Irrigation ya CM Saab to nine, but I would Senior like to Minister Saab Sahi is here. I would like to say a few things here. which is very concerning to the, especially to the right side of Sindh. जेको हले पियो कम या जेको थियो आहे, जेको पास्ट में न थियो, हिनी घुमरे जे इरिगेशन डिपार्टमेंट जेको सुठो कम कयो आहे, आई वुड लाइक टू से दैट ऑल्सो. और जेको प्रॉब्लम हाणे असांखे फेस करणा पवंदा साम्हूं, आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट. गिव मी जस्ट 2 minutes. पहिरीं ॻाल्हि त इहा आहे साईं, शुरू में माशाल्लाह इनी घुमरे रिवर में पाणी चङो हुयो. सो ड्यूरिंग काश्तकारी जे टाइम में कैनल्स में पाणी अची वियो. असांजो आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग, राइट साइड जेकी आहे सिंध जी न साईं, उहा हार्ड फ्लोइंग कैनल्स आहिनि. असांजी टई मेन कैनल्स जेकियूं आहिनि, राइस, नॉर्थ वेस्टर्न जंहिंखे खीरतर चवंदा आहियूं, दादू कैनल, इहे हलंदियूं आहिनि. जॾहिं तव्हांजो बराज 200 ते बीहे थो त पोइ फुल हलंदियूं, न त पाणी न खणंदियूं आहिनि. और सिल्ट बि थियनि थियूं. नॉर्मली मेन कैनल्स सिल्ट थींदियूं न आहिनि. हे हिकिड़ो कुदरती शइ आहे जो वेलोसिटी ते मिटी निकिरी वेंदी आहे. बट हे सिल्ट पिया थियनि जो दरनि जो प्रॉब्लम पियो थिए. हिनी घुमरे छा थियो, बराज जो नंबर 47 दर जेको उहो टुटी पियो त दे कुड नॉट मेंटेन द पॉन्ड लेवल. असांजो जेको राइट साइड आहे उहो न पई हले. फिक्सेशन तो हो जो एक्चुअल रियल इश्यूज हैं. असल इश्यूज पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है. तमाम तर सियासी जमातें भी जो है इस बात पे मुंह मोड़ लेती हैं. जब आम इंसान को, आम पाकिस्तानी शहरी को इंसाफ देने की बात आती है तो वो उनकी बात नहीं करते, वो सिर्फ बात करते हैं अपने सियासी मकासद के लिए. मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी, जिसमें इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार से मुशावरत की जा रही है. उन्होंने मज़ीद कहा कि बार के मुंतखब अरकान के मुतफ़िक़ा एलामिया में कहा गया कि कानून और आइन साजी का इख्तियार पार्लियामेंट का है. उन्होंने मज़ीद कहा कि आइन और कानून बनाना और उसमें तरमीम कराना पार्लियामेंट का काम है. वकला तंजीमों की तजावीज़ के लिए कमेटी तश्कील दी गई है. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही.